الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سورۃ الحجر کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ قرآن کریم اللہ جل شانہ نے ہی نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ جل شانہ نے ہی فرمایا ہے، اور اس حوالے سے کہ قرآن کریم کس طرح کتابی شکل میں مدون ہو کر ہمارے پاس موجود ہے، گزشتہ نشست میں اس عنوان پر تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں. اس موقع پہ صرف ایک بات اور یہ سمجھ لیجیے کہ اگر اللہ جل شانہ چاہتے تو بغیر اسباب کے بھی قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اسباب کے ماتحت ہی پیدا کیا ہے اور اسباب کے ماتحت ہی اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے ایسا انتظام فرمایا قرآن کریم کی حفاظت کا کہ سینہ بسینہ یہ قرآن حرف بحرف لفظ بلفظ نقل ہوتا ہوا منتقل ہوتا ہوا آج الحمدللہ بعینہ اسی شکل میں اور اسی انداز میں اور اسی لہجے میں ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور ہمارے پاس محفوظ ہے، اور قیامت تک الحمدللہ یہ یوں ہی محفوظ رہے گا. جب اللہ جل شانہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا تو قرآن کریم یہ جو لکھا ہوا ہمارے پاس محفوظ ہے موجود ہے، اس قرآن کریم کے الفاظ قیامت کے قریب اٹھا لیے جائیں گے اور اس کے بعد ہی قیامت کا وقوع کیا جائے گا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ جل شانہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ پاک کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسُلُهُ الْمَاءُ، کہ ہم نے ایک ایسی کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے کہ جسے کوئی پانی دھو نہیں سکتا. کیا مطلب پانی دھو نہیں سکتا؟ یعنی کہ اگر انسان اور انسان کے ساتھ دوسری مخلوقات مل کر کوئی ایسے اسباب پیدا کرنا چاہیں کہ ہم اس قرآن کو دنیا سے ختم کر ڈالیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہے. اس حوالے سے ہمارے بزرگ نمازی ہیں، انہوں نے ایک اور مسئلے کی طرف بھی توجہ میری مبذول کرائی تھی. میں نے گزشتہ نشست میں بھی بیان کرنا تھا لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا. میں مختصر اس کو عرض کر کے پھر بات کو آگے چلاتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم کے 30 پارے ہیں یا جو رکوعات کی ترتیب ہے یا جو منازل کی ترتیب ہے، یہ ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں موجود نہیں تھی. ہاں، پھر یہ ترتیب بنائی کیسے گئی تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ قرآن کریم کو 30 دن سے کم میں مکمل نہ کرو، یعنی کم از کم 30 دن میں قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرو. تو اس وقت صحابہ کرام نے اپنی ایک مخصوص ترتیب بنا لی تھی کہ جس ترتیب سے قرآن کو انہوں نے 30 حصوں میں تقسیم کیا اور 30 دن میں روزانہ ایک حصہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس ترتیب پر جو ہے وہ 30 پاروں کی ترتیب بعد میں جا کر بنی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو 7 دنوں میں مکمل کرو. تو وہ 7 دنوں میں جب مکمل کرنے کی ترتیب تھی وہ 7 منزلیں بن گئیں. وہ 7 منزلیں بن گئی جن کی ترتیب ہے کہ پہلی منزل جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک ہے. اس طرح 7 دنوں میں قرآن کریم کی تقسیم کی گئی جو 7 منازل کے نام سے مشہور ہو گئیں، اور وہی ترتیب آج تک ہمارے پاس چلتی ہوئی آ رہی ہے. رکوعات کی ترتیب بھی بہت بعد میں لگائی گئی تاکہ پڑھنے والوں کو جو ہے وہ اس میں ذرا آسانی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم تراویح میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، جو حفاظ کرام ہیں وہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ انہی رکوعات کی ترتیب سے اپنا پارہ تیار کرتے ہیں کہ آج کی تراویح میں اگر 1.25 پارہ پڑھنا ہے تو اس میں 20 رکوع ہیں، بعض مرتبہ 24 رکوع آ جاتے ہیں، بعض مرتبہ 26 رکوع آ جاتے ہیں. پھر ان کی ترتیب اسی طرح تقسیم کی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں اتنا میں تلاوت کروں گا، تب جا کر 20 تراویح میں میرا یہ ایک پارہ مکمل ہو جائے گا. میرا خیال ہے بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس عنوان پر گفتگو کرنے کو تو اور بھی بہت سارے
عنوانات ہیں کہ جن کے تحت گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے مضامین اور بھی ہیں اس لیے میں اس موضوع کو یہیں پر مکمل کر کے آج ایک نئے موضوع سے آغاز کر رہا ہوں جو اسی سورہ حجر کے اندر بیان کیا گیا۔ سورہ حجر کے اندر میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا آغاز میں کہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے متعلق میں بار بار یہ بات عرض کر کے آ چکا ہوں کہ مکی صورتوں کے اندر جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان عنوانات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے رسالت کا تذکرہ فرمایا۔ اب رسالت کا تذکرہ جو ہے وہ کچھ اس انداز میں کیا گیا کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تسلی دی گئی۔ جیسا کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکی دور تھا وہ انتہائی کٹھن مرحلہ تھا، انتہائی مشکل دور تھا، انتہائی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ زبان سے بھی تکلیف حضور کو دی جاتی تھی، ہاتھوں سے بھی تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جاتی تھی، اور یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہاتھ کی تکلیف انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن زبان کی تکلیف انسان برداشت نہیں کرتا۔ بہت بچپن میں وہ آپ کو یاد ہوگا جو میری عمر کے حضرات ہیں، وہ بچپن میں کچھ رسالے آیا کرتے تھے، نونہال، کبھی وہ ایک تعلیم و تربیت رسالہ آیا کرتا تھا، اس طرح ایک پھول رسالہ۔ تو یہ رسالے میں بچپن میں بہت پڑھتا تھا اور اس میں بسا اوقات بہت اچھی اچھی باتیں بھی پڑھنے کو مل جاتی تھیں۔ تو وہ اس وقت، آج سے یوں سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 30 سال پرانی بات سمجھ لیں، جب میری عمر کوئی 10-11 سال تھی، اس وقت کہیں ایک رسالے میں ایک بات پڑھی تھی کہ جو تلوار کا زخم ہے وہ تو بھر جاتا ہے لیکن جو زبان سے دیا گیا زخم ہوتا ہے وہ اتنی جلدی بھرتا نہیں ہے۔ تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی معاشرے کے فرد ہیں، اسی خاندان کے فرد ہیں، اسی قبیلے کے فرد ہیں، وہ سارے قبیلے والے مخالفت کر رہے ہیں، سارے خاندان والے مخالفت کر رہے ہیں، پورا علاقہ مخالفت کر رہا ہے، اور مخالفت کی بنیاد صرف اور صرف کیا ہے کہ بھئی ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور کیا کیا کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا، نجومی کہا گیا، العیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، اور قرآن کریم میں ان سارے الفاظ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات ایک بشری تقاضا تھا کہ دل کے اندر ایک تھوڑی سی آ جاتی تھی بات کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، سارے لوگ میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کن الفاظ میں کروائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، کیا محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے مختلف علاقوں میں، مختلف جماعتوں میں، مختلف گروہوں میں انبیاء کرام کو بھیجا۔ اب جب ہم نے ان انبیاء کرام کو بھیجا تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی رسول بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کا مذاق نہ بنایا گیا ہو، جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ کوئی رسول ایسا نہیں گزرا۔ آپ جا رہے ہوں باہر، دوستوں میں کسی بندے کی کوئی چھیڑ مشہور ہو جاتی ہے، اس کی کسی بے وقوفی یا نادانی کی وجہ سے، وہ کہیں کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، اپنی کلاس میں جاتا ہے، تو لوگ اس کو اسی نام سے چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت ہم سب پر گزرا ہوا ہے، تو ہم سب اس بات کا احساس کر سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی تکلیف انسان محسوس کرتا ہے کہ یار میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ پوری جماعت، پورا گروہ، پورا اسکول، پورا کالج جو ہے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، میں اتنا گیا گزرا ہوں۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ جب انبیاء کرام کی پوری جماعت، ان کا پورا علاقہ، ان کے پورے خاندان والے، ان کے پورے قبیلے والے جب ایک فرد کا مذاق بناتے ہوں گے تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہوگی۔ لیکن اللہ جل شانہ اپنے محبوب کی تسلی فرما رہے ہیں، اور آگے جو ایک اصول بیان فرما دیا کہ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کہ یہ جو انبیاء کرام کا مذاق اڑانا ہے یا آپ کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، محبوب آپ اس سے پریشان نہ ہوں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوئی ہے اور اس جرم کو ہم نے ان کی عادت بنا دیا ہوا ہے۔ یہ ہے ایک توجہ طلب نقطہ جو ہم سب کے لیے ہے کہ ایک ہوتا ہے وہ گناہ جو انسان کبھی کبھار کر لیتا ہے۔ بھائی صاحب یہ ذرا پنکھے چلا دو صاحب۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے، ادھر میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان کبھی کبھار کر لیتا ہے، غلطی سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو گیا، غلطی سے کبھی کوئی غلطی جو ہے وہ سرزد ہو گئی، لیکن جب انسان اسی غلطی کو بار 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 دہراتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اب وہ غلطی نہیں رہتی، وہ اب اس کی عادت بن جاتی ہے، اور عادت کا چھڑانا بڑا مشکل کام ہے۔
ایک آدھ مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی وہ تو انسان اپنے اوپر قابو پا کے چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب کوئی غلطی بار بار کرنے پر عادت بن جاتی ہے تو اس عادت کو چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس عادت کو چھڑانے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہی شخص اس عادت کو چھوڑ سکتا ہے جو عادت کو چھوڑنا چاہے. جو عادت کو چھوڑنا ہی نہ چاہے تو وہ اس سے وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی صبح کی واک کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ جب تک صبح چہل قدمی نہیں کر لیں گے، واک نہیں کر لیں گے، ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، عادت بن چکی بھی ہے. ایک بچپن سے ایک کام لگاتار کرتے آ رہے ہیں. میرے ایک دوست تھے، میرے ساتھ مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، اللہ کی شان تھی. اب تو میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ ان کی کوئی 65-70 سال کے قریب عمر ہوگی. انہوں نے 40 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلہ لیا. آپ اندازہ لگائیں، 40 سال کی عمر میں انہوں نے مدرسے میں داخلہ لیا، اور بہت دنیا دار آدمی تھے، بہت پیسہ اور بہت دنیا دار. لیکن اللہ پاک نے دل کو ایسا پھیرا کہ اب انہوں نے اپنی وہ ساری دنیا داری چھوڑ چھاڑ کے تو مدرسے میں داخلہ لے لیا، پڑھنے لگے. اچھا، اپنی جو جوانی تھی اس میں وہ ایک اسپورٹس مین تھے، باڈی بلڈنگ، بیڈمنٹن، اسکواش، کرکٹ، یہ وہ، یعنی جتنے دنیا جہان کے کھیل تھے. ابھی کوئی 2013 میں وہ کراچی شفٹ ہو گئے. 2013 میں، اچھا 6 سال پہلے میرا کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو میں ان سے پھر ملنے کے لیے گیا. تو ہم ان کو نا مذاق میں چاچا جی بولا کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہا چاچا جی آج کل بھی؟ کہتے ہاں، وہ پیچھے دیکھو میں نے اپنا پورا سامان رکھا، پورا باڈی بلڈنگ کا سامان میں رکھا ہوا تھا. کہتے ابھی تک میں جو ہے وہ اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. تو یہ عادت بن چکی ہوئی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب گناہ کوئی انسان بار بار کرتا ہے تو وہ گناہ نہیں رہتا، وہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، اور اس عادت کو چھوڑانا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ جل شانہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو نبیوں کا مذاق اڑانا تھا، جو کفار کا ایک جرم تھا، ان کی ایک غلطی تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سزا اس دنیا میں یہ دی ہے کہ اب وہ اپنے اس گناہ سے باز نہیں آئیں گے. یہ ان کی عادت بن چکا ہوا ہے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم نے ان مجرموں کے دلوں کے اندر اس گناہ کو پختہ کر کے، پکا کر کے بٹھا دیا ہوا ہے کہ اب کبھی بھی یہ لوگ اپنی اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتے. تو دراصل ان آیات میں مقصود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ محبوب، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں. آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ پوری جاں فشانی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کریں، اس مشن کے اوپر ڈٹے رہیں، اس مشن کے اوپر لگے رہیں. باقی یہ مذاق اڑانے والے اڑاتے رہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. ان کے مذاق اڑانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا تھا بھائی؟ محمد. سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محمد کا معنی ہوتا ہے وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. تو یہ جو کفار تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد نہیں کہا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے مزمم. نعوذ باللہ من ذالک. مزمم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ برائی بیان کی جائے. تو ایک مرتبہ غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود تھی. تو وہاں پر کچھ یہ بات ایسی سننے کو ملی تو سیدہ عائشہ نے بھی کچھ سخت الفاظ ان کو جواب میں کہے. غالباً اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، وہ آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں، کہتے رہیں، میں تو محمد ہوں، اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے، تو ان کے مزمم کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب جس کو کوئی مقام عطا فرما دے کہ کوئی لاکھوں لاکھ اس بندے کی مخالفت ہوتی رہے، لاکھ اس بندے کے متعلق برائیاں ہوتی رہیں، جب اللہ نے کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا تو کسی کے برا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک. تو میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہوئے ہیں. کس لیے؟ ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال دو. یہ 2 کان دیے ہی اللہ نے اسی لیے ہیں، سننے کے لیے تو دیے ہی ہیں، لیکن اس لیے بھی دیے ہوئے ہیں کہ جب کوئی مخالفت ہو تو بھائی ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال دو. تو ایک مضمون اس سورہ حجر کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پکی مہر ان لوگوں کے دلوں پہ لگا دی ہے کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. کہ یہ اتنے
اپنے جرم میں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں، اتنا حد سے تجاوز کر چکے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں اور سیڑھیاں لگا دیں اور یہ سیڑھیوں سے چڑھ کر آسمان پر چلے جائیں، وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ بھی کر کے آ جائیں، انہوں نے پھر بھی آپ کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے لیے یہ معجزہ بھی صادر کر دیں تو پھر یہ کہیں گے کہ لقالوا انما سعرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، بھائی ہماری آنکھوں پہ تو جادو کر دیا، کہتا ہمیں کیا پتہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نبی کا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ یہ اصول ذہن میں بٹھا لیں کہ جس نے نہیں ماننا وہ نبی کا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانے گا، اس کا دل پتھر ہے تو وہ پتھر ہی رہے گا، اس کا دل موم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ وگرنہ میں تو بارہا یہ گزارش عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بابرکت وجود اس معاشرے کے اندر ہونا، اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو چلتا پھرتا ایک معجزہ تھی، حضور کا نورانی چہرہ، حضور کا پرنور چہرہ، حضور کا انوارات سے بھرپور وجود، وہ ایک چلتا پھرتا معجزہ تھے۔ تو جنہوں نے حضور کو دیکھ کر ایمان قبول نہیں کیا وہ حضور کے معجزے کو دیکھ کر کیا ایمان قبول کرتے؟ ابو جہل حضور کا چچا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے اپنی خواہش سے کروا دیتے ہیں، وہ دیکھ کر ایمان قبول نہیں کیا، تو انہوں نے کہاں ایمان قبول کرنا تھا جنہوں نے حضور کو دیکھ کر ایمان قبول نہیں کیا؟ اور جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا انہوں نے کسی معجزے کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے بس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس مضمون کو یہاں پر سورہ حجر کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو مضمون بیان کیا گیا وہ تخلیق کائنات کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ 3 باتیں اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں، آسمانوں کی تخلیق، زمین کی تخلیق کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے یہ جو آسمان ہے آسمان کے اندر برج بنا دیے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یہ برج ایسے ہیں کہ جب کوئی ان کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتا ہے۔ اب یہ برج کیا ہیں؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ ان برجوں سے مراد وہ برج نہیں ہیں جو یہ علم نجوم والے بیان کرتے ہیں، برج عقرب، برج حمل، وہ اخباروں میں لکھا ہوا آتا ہے نا جی آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کی پیدائش کس مہینے سے کس مہینے تک ہے جی، فلاں مہینے سے کی میری اچھا آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سٹار کہتے ہیں، سٹار آپ کا اسکارپیو ہے، کسی کا کینسر ہے، کسی کا کچھ ہے تو کسی کا کچھ ہے، یہ برج مراد نہیں ہے، یہ تو بعد کے لوگوں کی پیداوار ہے۔ ان بروج سے مراد آسمان میں موجود ستارے ہیں، ستارے۔ اب یہاں پر تو آلودگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں آسمان کے ستارے صاف نظر نہیں آتے۔ جن حضرات کا تعلق دیہاتوں سے ہے وہ بہتر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ رات کے وقت میں آپ کبھی آسمان کی طرف دیکھیں تو ایسا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی پہاڑی علاقے میں جاتا ہوں بچوں کو ساتھ لے کے، تو وہاں پہ یہ منظر بڑا دلکش اور دل فریب منظر ہوتا ہے کہ رات کے وقت میں جب کبھی آسمان کو دیکھیں ایسا جگمگ جگمگ آسمان چمک رہا ہوتا ہے، کچھ ستارے ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ 4-6 ادھر نظر آتے ہیں، 8-10 ادھر نظر آتے ہیں، 15-20 ادھر نظر آتے ہیں، یعنی وہ آسمان پورا کا پورا ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے اس آسمان کے اندر بروج، بڑے بڑے ستارے بنا دیے ہیں، اور ان ستاروں کا کام کیا ہے؟ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، جب کوئی دیکھنے والا ان ستاروں کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کی قدرت سے محظوظ ہوتا ہے، آسمان کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ان ستاروں کا مقصد بیان فرمایا وہ کیا کہ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، کہ جب کوئی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ ستارے مارے جاتے ہیں۔ اس مضمون کو ذرا سمجھ لیجئے، اس مضمون کو ذرا تسلی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے یہ جو جنات ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، ان کو آسمان تک رسائی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک مقدمہ اور سمجھ لیں کہ جب اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر کسی کام کا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آج فلاں جگہ پر یہ کام ہو، فلاں جگہ پر بارش ہو، یا فلاں جگہ پر آندھی آئے، یا فلاں جگہ پر طوفان آنا ہے، یا فلاں جگہ پر زلزلہ آنا ہے، یا فلاں جگہ پر کوئی اچھا کام ہونا ہے، تو اللہ جل شانہ
کہ وہ احکام آسمانوں سے نقل ہوتے ہوئے اس آسمان پر پہنچتے ہیں. ان فرشتوں، یہ جو اس آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آسمان دنیا جسے کہتے ہیں، اس آسمان کے فرشتوں تک وہ ڈیوٹیز ان کی جو انہوں نے دن بھر کام کرنے ہیں وہ پہنچائی جاتی ہیں کہ آج تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے شیاطین کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے کندھوں پر کھڑے ہوا کرتے تھے اور اس آسمان دنیا تک پہنچ جاتے تھے. اللہ پاک نے ان کو صلاحیت دی ہوئی ہے، قدرت اور طاقت دی ہوئی ہے، اور جو آسمان پر باتیں ہو رہی ہوتی تھی ان کو سن لیا کرتے تھے اور ان باتوں کو سن کر فوراً اپنے نیچے والے کو منتقل کر دیتے تھے، اور وہ باتیں منتقل ہوتی 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 جن نجومیوں کے قبضے میں یہ جنات ہوا کرتے تھے ان نجومیوں کو آ کر وہ باتیں بتا دیا کرتے تھے. اب وہ نجومی لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ آڑی ترچھی لائنیں بناتے اور ذائچہ بناتے. اچھا بھائی تیرے ساتھ تو کل یہ ہونے والا ہے، فلاں علاقے میں تو کل یہ ہونے والا ہے، آنے والے وقتوں میں یہ ہونے. اب وہ 100 میں سے ان کی کوئی 2-4 باتیں ٹھیک ہوتی تھی، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا تھا. آج بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہو گئی، اب ان جنات کے آسمانوں پر جانے پر پابندی لگا دی گئی. اب کیا ہونے لگا، جب بھی کوئی جنات آسمان پر جا کر بات سننے کی کوشش کرتے ان کو ستارہ مارا جاتا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی ستارہ ٹوٹ گیا، ستارہ ٹوٹ گیا، کبھی رات کے وقت میں کوئی شعلہ آسمانوں کے اوپر ایسا دیکھا بھی ہوگا، میں نے بھی کئی مرتبہ. وہ کیا ہوتا ہے، وہ دراصل وہ ستارہ توڑ کر ان جنات کو مارا جاتا ہے جس سے وہ جنات جل جاتے ہیں، اور 100 میں سے کوئی ایک بات جلد بازی میں وہ اپنے نیچے والے ساتھی کو منتقل کر دیتے ہیں. وہ اس طرح منتقل ہوتی ہوئی 100 میں سے ایک بات جو ہے وہ بھی اللہ کی حکمت ہے، وہ اس نجومی تک پہنچ جاتی ہے اور وہ پیشن گوئی کر دیتا ہے، اس کی 100 میں سے ایک بات سچی ثابت ہو جاتی ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے آسمانوں کے اوپر پابندی لگ گئی کہ اب یہ جنات آسمان پہ نہیں جا سکتے، اب ان کو ستارہ مارا جائے گا. تو اب جب جنات کے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگا تو انہوں نے ایک میٹنگ کی تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. بڑے ابا جی کے پاس گئے، اپنے ابلیس صاحب کے پاس، کہ حضور یہ کیا ماجرا ہمارے ساتھ شروع ہو گیا، پہلے تو اس طرح کی پابندی نہیں تھی، اب یہ پابندیاں کیوں لگ گئی ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ جاؤ زمین پر گھومو پھرو، دیکھو کوئی بڑا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے. تو وہ جنات کی مختلف جماعتیں زمین پر پھیل گئی اور آ کر انہوں نے بھی خبر دی کہ بھائی مکہ میں ایک شخص ہے عبداللہ جس کا نام ہے، وہ فوت ہو چکا ہوا ہے، اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے عجیب کمالات والا وہ بچہ ہے. جب سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے تب سے ہمارے ساتھ یہ کام چل رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ایک ہندوؤں کے اندر بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جب ستارہ ٹوٹے تو کوئی وش مانگو، کوئی خواہش اپنی مانگو، وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے. چونکہ ان لوگوں کے عقیدے پہلے سے ہی خراب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو عقیدے کے خراب کرنے کے لیے ان کے وہ کام ہو بھی جاتے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی یہ شان سمجھیں ذرا اس بات کو جو اب میں کرنے لگا ہوں، اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہیں اور صحابہ سے پوچھا کہ بھئی زمانہ جاہلیت میں یہ جو ستارہ ٹوٹنے کا تصور تھا تم لوگ اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے تھے. میں نے کہا جی ہمارا عقیدہ تو یہ تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے یا کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس تصور کی نفی فرما دی کہ بھائی کسی کی زندگی کے ساتھ، کسی کی موت کے ساتھ ان ستاروں کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امر ہے، اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہے کہ یہ ستارے شیاطین کو اور جنات کو مارے جاتے ہیں، کسی کی حیات اور کسی کی موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عقیدہ صاف ہو گیا کہ ان ستاروں کے ٹوٹنے کا توہم پرستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہ جو جنات ان 100 میں سے کوئی ایک بات سن لیتے اور وہ نجومیوں کو آ کر بتا دیتے ہیں، اور نجومی آج کل کے دور میں بھی انہوں نے ہم سب کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور ہم ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے چلے جا رہے ہیں. جس کو دیکھو وہ فلاں کے پاس، وہ جی میرا ہاتھ دیکھنا جی دولت کتنی ہے. اچھا سب سے پہلے سوال یہ پوچھیں گے یار میرے ہاتھ میں شادیاں کتنی لکھی ہوئی ہیں، شادی ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، پہلے یہ دیکھ کے بتا دو. وہ اللہ کے بندو، یہ تو جب تم پیدا ہوئے تھے تب تمہارے مقدر میں سب کچھ لکھ دیا گیا.
تمہیں رزق کتنا ملنا ہے، تمہاری شادی ہونی ہے، تمہارے بچے کتنے ہونے ہیں، کتنے نہیں ہونے ہیں، کتنا عرصہ تم زندہ رہو گے، کتنے نوالے تم کھاؤ گے، کتنے برگر تم کھاؤ گے، کتنے پیٹیز تم کھاؤ گے، کتنا پیزا تم کھاؤ گے، کتنے لیگ پیس تم کھاؤ گے، کتنے روسٹ تم کھاؤ گے، یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے. تو پھر نجومی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات. شیطان نے ایسا ہمیں اس کام پہ لگا دیا ہوا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتوں پر اعتماد کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جدھر بندے نے کسی نجومی کی بات کے اوپر اعتماد کیا ادھر اس کا ایمان فارغ ہو گیا. اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، اللہ کے نبی کی بات آپ کو سنانے لگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتی عرافا فسألہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ. کہ کوئی شخص کسی نجومی کے پاس گیا، عراف کہتے ہیں نجومی کو یا یہ ہاتھ دیکھنے والے کو، اور اس سے جا کر صرف اس نے اتنا کہا کہ بھائی یہ میرے ذرا ہاتھ تو دیکھو، صرف اتنا کہا، ابھی اس کی بات سنی بھی نہیں ہے اور اس کی بات پر یقین بھی نہیں کیا، صرف پوچھا اس سے جا کے کہ بھائی ذرا میرا ہاتھ تو دیکھنا، میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 دن کی نماز ضائع ہو گئی. یہ تو اس شخص کا حال ہے جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو 40 دن کی نماز اس کی ضائع ہو گئی. اب ذرا سوچیں کہ جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، پھر وہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا اور اس کا کیا حال ہوگا. یہ تو اس شخص کا حال ہے جو صرف نجومی سے جا کر پوچھتا ہے کہ بھائی ذرا میرے نام کی فال تو نکال دینا، وہ طوطے سے کے ذریعے سے کچھ نکلوا تو دینا، پریڈکشن تو ذرا کر دو کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صرف ابھی جا کے اس نے پوچھا ہے. اور جس شخص نے پوچھا اور پھر اس نجومی کی بات کی تصدیق بھی کر دی کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے، کسی جادوگر کے پاس جائے، کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے مستقبل کے حالات کو معلوم کرے اور جو بات اس نے کہی اس کی تصدیق بھی کر دے کہ ہاں 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 بالکل ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، یقیناً ایسا ہوگا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں اس نے اس دین کا انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، کسی ملا کا فتویٰ نہیں آپ کو سنا رہا میں. تو اس لیے خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ اتنی ڈرامے بازی ہے، اتنی ڈرامے بازی ہے. میرے ابھی ایک دوست ہیں، بیچارہ 2 دن اس نے میرا دماغ کی دہی بنا کے رکھی ہے، تھوڑا سا وہمی تھا وہ. تو اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ایسا، وہ تقریباً اس نے 20 منٹ کی کال مجھے کی اور میں 20 منٹ اس کو یہی سمجھاتا رہا کہ یار ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ آپ کبھی کسی کے پاس، اللہ نہ کرے کہ کسی کے پاس جانا ہو، لیکن چونکہ ہمارا ایک عمومی مزاج ہے، ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں ان کا لیتا، اور اگر وہ میرا یہ بیان سن رہے ہیں تو ان سے پیشگی معذرت کہ ان کا نام لے کے میں یہ بات بیان نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے ایک بات بیان کر رہا ہوں. وہ اپنے بیٹے کو پائلٹ بنا رہے تھے. ابھی پرسوں میرے ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بچے کی پڑھائی کہاں تک پہنچی؟ کہ جی 1 سیمسٹر ہو گیا. میں نے کہا ماشاء اللہ پائلٹ بن رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں پائلٹ نہیں بن رہا. میں نے کہا پھر کیا؟ جی میں نے فیشن ڈیزائننگ میں ڈال دیا. میں نے کہا خیریت ہے، اچھی بڑی لائن آپ نے چھڑوا کے تو فیشن ڈیزائننگ میں ڈلوا دیا. کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے کوئی ملنے والے تھے، آگے انہوں نے 4 کہانیاں مجھے سنائی. ان سے آگے کوئی ملنے والے تھے، انہوں نے کوئی ذائقہ بنایا تو اس میں ہم انہیں نظر آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بچے کے لیے مستقبل کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ نے اس کی بات مان لی؟ کہتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. تو یہ نجومی نعوذ باللہ اللہ سے بڑا علم ہے ان کا، اللہ سے زیادہ علم ہے ان کا، کہ وہ 2 4 5 6 آڑی ترچھی لائنیں بنا کر اور مجھے اور آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ جی نہیں یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اور تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے یہ کام میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے؟
اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو استخارہ کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، استخارے میں بھی ایک مصیبت، اب یہ بات پھر موضوع سے ہٹ جائے گی لیکن چلو اب کر دیتا ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ استخارے کے اندر بھی ایک مصیبت، کام میرا ہے، کام میرا ہے، میں قاری ابرار صاحب کو فون کر کے کہتا ہوں قاری صاحب میرے لیے ذرا استخارہ تو کر دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ قاری صاحب کو کیا پتا کہ میرا کیا معاملہ ہے کیا معاملہ نہیں ہے، میرا کام ہے، میں خود کیوں نہیں استخارہ کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ آتا نہیں ہے، اس لیے نہیں کرتے نا ہم استخارہ کہ ہمیں آتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ استخارے کا تصور ایسا ہمارے ذہنوں کے اندر پیش کر دیا گیا ہے، بٹھا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ استخارہ کوئی بہت بڑا ہوا ہے، اور بھائی صرف 2 رکعت نماز نفل ہے اور ایک استخارے کی دعا ہے بس۔ اور استخارے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے، غیب کی خبریں معلوم کرنا استخارے کا مقصد نہیں ہے۔ استخارے کا مقصد تو اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے خیر کو مانگنا ہے۔ ہم نے یہ کس قسم کا استخارہ بنا لیا؟ پھر وہ جو سب سے زیادہ کام خراب کیا نا ہمارے یہ میڈیا نے خراب کیا، وہ ایک کرائے کے ملا کو بٹھایا ہوتا ہے، وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ پہ استخارہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں یار یہ کس قسم کا استخارہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس عمل کو جو ہمیں سکھلایا جا رہا ہے، جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے، اس کو استخارہ کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی توہین ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ۔ اور یہ جو نجومی ذائقے بنا کے کہتے ہیں نا جی ہم نے استخارہ کیا، یہ استخارہ نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور میں ببانگ دہل اس بات کے اوپر اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں کہ یہ 100% شرک ہے۔ خدا رہے ان چیزوں سے اپنی جان بچائیں۔ پھر ایک نیا سلسلہ آ گیا، اب نام رکھنا ہے جی، آپ کا کیا نام ہے جی؟ محمد عمیر کاشف جی۔ آپ کے نام کے اتنے اعداد بنتے ہیں تو آپ کے بچوں کا نام جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک نئی جی حالت ہمارے سر پڑ گئی ہوئی ہے، علم الاعداد۔ اور بھائی یہ سب چیزیں گمراہ کن چیزیں ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ یاد رکھیے گا جتنا ہم توہم پرستی کے اندر مبتلا ہوں گے اتنا ہمارے کام خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ کے اوپر سے عقیدہ اٹھ گیا، شیطان کے اوپر عقیدہ آ گیا۔ اور جب اللہ کے اوپر سے عقیدہ اٹھ گیا، اللہ کی ذات سے بھروسہ اٹھ گیا، اللہ کی ذات سے اطمینان اٹھ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اور شفقت والا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ جاؤ بھائی اب جس راستے پہ چل رہے ہو تو چلتے رہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی کچھ؟ تو اس لیے یہ جتنی بھی بکواسیات اس وقت معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، طوطے سے فال نکلوانا، ہاتھ دکھلانا، وہ میگزین کے اندر آ جانا کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، وہ لکیریں آڑی ترچھی کھیل کے ذائقے بنانا، یہ سب ناجائز امور ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آدمی ان پر یقین کرنا شروع کر دے تو اپنے ایمان کی پھر خیر منائے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہوئی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھیں کہ بھئی تمہارا کیا عقیدہ تھا جب کوئی یہ ستارہ ٹوٹتا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے، کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ستارے کے ٹوٹنے کا نہ کسی کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ کسی کی موت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ حادثے کے ساتھ تعلق ہے، نہ شر کے ساتھ تعلق ہے، نہ خیر کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو یہ دراصل ان شیاطین کو مارا جاتا ہے جو شیاطین آسمان دنیا پر پہنچ کر تو اللہ کے احکام کے متعلق باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ستارہ جو ہے وہ ان کو مارا جاتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آتی؟ دوسری بات، دوسرا مضمون جو اللہ پاک نے یہاں پر تخلیق کائنات کے حوالے سے ذکر فرمایا، وہ فرمایا کہ ہم نے زمین کی تخلیق کی ہے۔ والارض مددنا فيها والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون، کہ ہم نے زمین کی تخلیق کی ہے اور زمین کے اوپر ہم نے بڑے بڑے پہاڑ میخیں بنا کر گاڑ دیے ہوئے ہیں۔ کیوں گاڑ دیے ہوئے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے اس زمین کی تخلیق فرمائی تو یہ زمین ایسے ایسے ہلتی تھی،
ارتعاش تھا اس زمین کے اندر، زلزلہ تھا اس زمین کے اندر، اللہ پاک نے یہ بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح اس زمین کے اندر گاڑ دیے تاکہ زمین بیلنس ہو جائے۔ اب زمین بار بار ایسے ہلتی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم زمین پر چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، ہمارے سارے معمولات زندگی چل رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہاڑوں کو زمین میں میخیں بنا کر نہ گاڑا ہوتا تو ہم اس زمین پر چل پھر نہیں سکتے تھے۔ وہ کسی جگہ پر غالباً تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے کہ کسی عالم کا کسی دہریے کے ساتھ کوئی مناظرہ تھا، تو وہ مناظرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک دیہاتی مل گیا، کسان۔ میں نے کہا میاں جی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی میرا فلاں جگہ مناظرہ ہے تو میں اس مناظرے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ کسان بولا کہ میاں جی مجھے بھی ساتھ لے لو۔ تو کیا کرے گا وہاں پہ جا کے، تیرا کیا کام ہے؟ نہیں نہیں ویسے ہی مجھے ساتھ لے لو، شاید میں آپ کے کسی کام آ جاؤں۔ اب وہ عالم تھے، انہوں نے کہا یار میں علم میں نے اتنا پڑھا ہوا ہے، میں اس سے مراد تو وہاں، اس نے کہا جی مجھے ساتھ تو لے کے چلو۔ اچھا چل یار تو میرے ساتھ چل۔ اب جب وہ دہریے سے مناظرہ شروع ہوا تو اس نے پہلا سوال ہی بڑا عجیب کر دیا۔ اس نے کہا جی آپ کا ماننا یہ ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق اللہ پاک نے فرمائی ہے؟ کیوں بھائی، ایمان ہے نا اس بات کے اوپر؟ اچھا، اب جب تخلیق کی جا رہی ہے، جس میٹیریل سے تخلیق کی جا رہی ہے، تو وہ جو میٹیریل استعمال ہو گیا آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں اور دوسری چیزوں کی، تو اس کا ملبہ کی طرح، ملبہ بھی تو کچھ نہ کچھ بچا ہوگا نا، وہ ملبہ کی طرح اس کا ہے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے کے لیے یہ سوال کوئی سوال نہیں ہے۔ بھائی اللہ چاہے تو ملبے کے ساتھ تخلیق فرما دے، اللہ چاہے تو بغیر ملبے کے، لیکن چونکہ ایک غیر مسلم تھا، ایک دہریہ تھا، اس کے ذہن میں یہ تھا۔ اب مولوی صاحب چپ، اب کیا جواب دوں اسے؟ قرآن میں تو اس ملبے کا کہیں تذکرہ موجود نہیں، حدیث میں تو اس ملبے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ اب وہ دیہاتی کام آیا، اس نے کہا میاں جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو جواب دے دوں۔ میں نے کہا دو۔ تو کیا جواب دے گا؟ نے کہا کوشش تو کر کے دیکھ لیتے۔ کہ چل دے جواب۔ اور کہا اللہ کے بندے تجھے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر نہیں آتے؟ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے بچا ہوا ملبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو بسا اوقات اس قسم کے سوالات اور اس قسم کے جوابات دینے پڑ جاتے ہیں۔ وہ راجہ رنجیت سنگھ ہے نا، راجہ رنجیت سنگھ بڑا مشہور ہے، کانا تھا ایک آنکھ سے۔ وہ اس نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے کسی عالم سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر بات کا تذکرہ موجود ہے، تو میرا تذکرہ کہیں قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں پہ بھی عالم سارے کے سارے خاموش ہو گئے تھے۔ دیہاتی نے جواب دیا، اس نے کہا ہاں ہے نا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہ کانا وہ والا کانا نہیں ہے، یہ وہ والا کانا نہیں ہے، یہ عربی والا کانا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس نے کہا قرآن میں تیرا تذکرہ موجود ہے کہ ایک سردار آئے گا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور بہت بڑا کافر ہوگا وہ۔ تو بسا اوقات اس طرح کے جواب جو ہے وہ دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور تیسری ایک چیز جس کی تخلیق کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا وہ کیا کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ۔ بھئی یہ جو ہوا چلتی ہے نا، ہوا جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تم مزے لیتے ہو، لطف اندوز ہوتے ہو، ہاں آج کتنا زبردست موسم ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے چلائی ہے، ہم نے بھیجی ہوئی ہے یہ ہوا۔ اب یہ ہوا بادلوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہے، پھر بارشیں ہوتی ہیں، پھر ان بارشوں کے ذریعے سے زمین پر سے نباتات اگتے ہیں، اور پھر تم ان نباتات سے بھی نفع اٹھاتے ہو۔ یہاں میں اس موضوع کو صرف یہیں پر سمیٹ رہا ہوں، آگے ایک مضمون کو بیان کر کے تاکہ میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں، تاکہ آئندہ جمعے میں میرے لیے ذرا تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ ایک مضمون اور یہاں پر ذکر کیا گیا، وہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ اب واپس آئیں دوبارہ مکی صورتوں کی طرف اور مدنی صورتوں کی طرف۔ مکی صورتوں میں بار بار یہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یہ بات یاد بھی ہو جائے، سمجھ میں بھی آ جائے کہ مکی صورتوں میں عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے، مدنی صورتوں میں مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں کئی مرتبہ تخلیق آدم کا ذکر آیا کہ آدم کو ہم نے کیسے پیدا کیا، مدنی صورتوں میں کہیں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، اور بار بار آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے میں حکمت کیا ہے، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اللہ پاک نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے۔ حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ حکمت یہ ہے کہ کہیں پر اللہ جل شانہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پانی کے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا،
کہیں پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں، جیسے یہاں پر آیا کہ کھن کھناتی ہوئی مٹی اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا. سڑے ہوئے پہلے گارے سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، پھر اس کو دھوپ میں سکھایا گیا. وہ اتنا سکھایا گیا کہ اس پر ہاتھ مارو تو ٹک 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 کی آواز آنا شروع ہو گئی. یہ وہ مٹکا بنتا ہے نا، مٹکا، اس کے اوپر ایسے ہاتھ مارا تو آواز آتی. وہ پھر اللہ پاک نے اس کے اندر روح پھونکی. تو اللہ تعالیٰ بار بار تخلیق آدم کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ قریش مکہ والے جو اس وقت کے سب سے بڑے منکر اور سب سے بڑے کافر تھے، ان کو اپنی اصلیت کا اندازہ ہو جائے کہ ہم اصل میں ہیں کیا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ حق قبول کرنے سے یاد رکھیے گا کہ جو سب سے بڑی چیز مانے ہے وہ تکبر ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو چیزوں کا نام تکبر بیان فرمایا ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ ایک شخص حق کو جاننے کے باوجود حق قبول نہیں کرتا، وہ متکبر ہے. اور ایک فرمایا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ متکبر ہے. تو یہ لوگ حق قبول کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس بنیاد پر حق قبول نہیں کرتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور سچے ہیں. یہ جانتے تھے کہ حضور سچے ہیں. یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے. یہ بھی جانتے تھے کہ ہم اس قرآن کا جواب نہیں دے سکتے. یہ بھی جانتے تھے کہ ہم اس قرآن جیسا قرآن بھی نہیں بنا سکتے. یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے وہ حق اور سچ بیان کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود مانتے کیوں نہیں تھے؟ مانتے اس لیے نہیں تھے کہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمارے پاس جو یہ سرداری ہے، یہ سرداری ہم سے چھن جائے گی. یہ جو عیش و عشرت ہے، یہ عیش و عشرت ہم سے چھن جائے گی. اور جن لوگوں نے اس عیش و عشرت کی زندگی کو قربان کرنا گوارا کیا، اللہ پاک نے ان کو ایمان دے دیا. اور جنہوں نے عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے ہی نہیں نوازا. تو اس لیے بار بار اللہ جل شانہ تخلیق آدم کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں. ٹائم زیادہ ہو گیا، 2-3 منٹ اور لے لوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. پھر جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا مشہور ہے، آپ سب کو پتہ ہے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے کہا کہ نکل جائے یہاں سے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے نکل تو جاؤں گا، لیکن سمجھدار تھا. اس نے کہا جی جاتے جاتے ایک کام ضرور کروں گا. اللہ نے پوچھا کیا؟ نہیں مہلت دے دو. اللہ پاک نے فرمایا کہ انک من المنظرین، جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. اب مرے گا نہیں وہ خبیث قیامت سے پہلے. عالم بھی تھا، اللہ سے مناظرہ بھی کیا کہ اللہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. عاقل بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، مہلت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایک چیز اس کے اندر نہیں تھی. عارف بھی تھا، سمجھ گیا کہ اس موقع پہ اگر اللہ سے کچھ مانگوں گا تو مجھے مل جائے گا. لیکن ایک چیز نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ وہ عاشق نہیں تھا. اگر اللہ سے محبت رکھتا ہوتا، اللہ سے عشق رکھتا ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے حکم کے آگے اکڑ کر کھڑا نہیں ہوتا، فوراً سجدہ کر لیتا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت بھی دے دی ہے. اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے، صرف مہلت نہیں، مہلت کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ لأغوینہم اجمعین. آپ کی قسم ہے مجھے، اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ آپ کی قسم ہے مجھے، آپ کے بندوں کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا الا عبادک منہم المخلصین، کر لے، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے ان نیک بندوں کا تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا. پھر ان نیک بندوں کے لیے انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ ان نیک بندوں کے لیے انعام، ہاں جو تیرے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے ان کو تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جہنم کے اندر ڈالوں گا. ان جہنم لموعدہم اجمعین، ان سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈالوں گا. لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. علماء نے فرمایا کہ 7 دروازے ہیں یا 7 طبقات ہیں. ان طبقات کے نام کیا ہیں جو قرآن کریم میں بھی آئے اور حدیث میں بھی آئے. بس یہ حدیث سن لیں، اور جو حدیث میں اب سنانے لگا ہوں اس پہ کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. حدیث کیا ہے؟ لمبی حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. جہنم کے کتنے دروازے ہو گئے بھائی؟ 7. اب ان 7 طبقات یا 7 دروازوں کے نام کیا ہیں؟ جہنم، حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ قرآن کریم میں آیا.
لظا انہا لظا نزاعۃ للشوا، ایک یہ بھی جہنم کا طبقہ ہے. سقیر، سعیر، حاویہ اور جہیم، یہ 7 طبقات ہیں جہنم کے. ایک جہنم، لظا، سقیر، سعیر، حاویہ، جہیم، حطمہ، یہ 7 طبقات ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں جو سب سے تکلیف دینے والا اور سب سے خوفناک اور سب سے خطرناک جو طبقہ ہے وہ طبقہ ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو جانتے بوجھتے ہوئے زنا کا ارتکاب کرتے ہیں. الامان الحفیظ، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقی سے محفوظ رکھے. زنا کا جو ارتکاب کرتے ہیں، زنا میں جو ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ پاک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ جو ہے وہ جہنم کا یہ طبقہ ہے جہاں پہ زناکاروں کو ڈالا جائے گا. اور اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یاد ہی ہوگی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتا ہے. یہ 2 صورتیں اپنا معمول بنا لیں رات کو سونے سے پہلے. ایک سورہ ملک 30 آیتیں اور سورہ حامیم سجدہ، یہ بھی ایک چھوٹی سی صورت ہے. تو فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ ان 2 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو جو زندگی بھر ان صورتوں کی تلاوت کرتا رہا، اس سے اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، کوئی گناہ اس سے ہوئے ہوں گے، تو یہ 2 صورتیں جہنم کے دروازوں کے سامنے آڑ بن کر کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں جو پڑھنے والا ہے وہ اس جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ آج ہی سے ان 2 صورتوں کے پڑھنے کا معمول بنائیں گے. رات کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لیں. مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. مغرب کے بعد بہرحال جب بھی وقت مل جائے ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے. باقی گزارشات جو ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.